اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشے کمال کی نشست نمبر 196 یعنی 196 میں یہ خادم گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے بڑے لوگ جیل میں۔ یہ عنوان آج مجھے اس لیے سوجا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بہت قابل آدمی ہیں اور بڑے نیک نام بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وزیر اور جج صاحبان اگر 2-3 دن جیل میں گزاریں تو انہیں پتہ ہو کہ وہاں قیدیوں کو کیا کیا مشکلات ہیں۔ جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا حکم سر آنکھوں پر، ان کی بات بھی وجہ، لیکن میں ان سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جیلوں کے اندر کے جیلوں کے باہر بھی کن مشکلات سے عوام دوچار ہیں۔ 22 کروڑ عوام میں سے چند لاکھ ہوں گے جو آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، باقی سارے عوام شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ تو جیل کے اندر تو ظاہر ہے اس سے زیادہ ہوں گی، لازمی بات ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹر جنرل انسانی حقوق کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک رپورٹ مرتب کریں جیلوں کے بارے میں۔ تو خیر انہوں نے سرسری سا جو دورہ کر کے جو انکشاف کیا ہے، تو بڑی دلچسپ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کسی وجہ کے بغیر اڈیالہ جیل کے بااثر قیدی اسپتالوں میں قیام پذیر ہیں اور وہ وہاں جا کر عیش کرتے ہیں۔ ظاہر اسپتال میں تو وہ جیل جیسا ماحول تھوڑی ہوتا، اور جو بااثر لوگ ہیں جب اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے وہاں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں تو ان کو ساری سہولتیں ملیں گی۔ تو وہ بااثر لوگ، باقی عام قیدیوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات، وہ کہتے ہیں کہ شکایات کا نظام فعال نہیں ہے جیلوں میں۔ بھائی شکایت کا نظام تو جیلوں سے باہر کون سا فعال ہے؟ لوگ مر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بار بار تعطل ہوتا ہے۔ گیس کے تعطل نے تو زندگی حرام کر رکھی ہے اس وقت، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ دی۔ کہتے جی ہم تو ترقی کر رہے ہیں۔ دیکھیے عالمی بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہا ہے 1 سال میں زبردست ترقی کی ہے معاشی۔ بھائی معاشی ترقی کا واحد معیار، واحد کسوٹی میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ عوام کے حالات اچھے ہیں یا نہیں۔ عوام رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ وہ مہنگائی سے مر گئے ہیں، بے روزگاری نے برا حال کر رکھا ہے، اور رپورٹیں آتی ہیں عالمی بینک کی اور IMF کی اور فلاں کی۔ یہ سارے بیرونی ادارے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کے عوام پر مظالم کا پورا نظام مسلط کرتے ہیں، اور پھر یہ عالمی ادارے جو ہیں یہ بڑی اچھی رپورٹیں بھی دے دیتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شکایت کا نظام عام نہیں ہے، وہاں فعال نہیں ہے، بااثر نہیں ہے شکایت۔ تو ان کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، وہ صاحب جو ہیں ڈائریکٹر جنرل صاحب، کہ جناب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قیدی شکایت کیسے کر سکتا ہے۔ معمولی بھی اگر وہ شکایت کر دے جیل خانے والوں کی تو اس کی تو مار مار کے کھال ادھیڑ دیں گے وہ۔ اتنے ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں پولیس میں اور ہمارے اس میں جیلوں میں کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، بغیر بات کے بھی مارتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بااثر ہیں، ہم صاحب اقتدار ہیں، جیلوں پر ہماری حکمرانی ہے۔ تو کون وہاں شکایت کر سکتا ہے؟ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جیلوں میں تو مار مار کے بعض اوقات قیدیوں کو بلا وجہ ہلاک کر ڈالتے ہیں، اتنی پٹائی کرتے ہیں، بعض اوقات بیچارے وہ جان سے جاتے ہیں۔ اور آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ہزاروں قیدی جیلوں میں اس وقت پاکستان کی جیلوں میں ایسے ہیں کہ جن کا شاید کوئی قصور بھی نہیں ہے، بس پولیس کا موڈ ہوا پکڑ کے لے گئے، کسی پر شک ہوا پکڑ کے لے گئے۔ جو اصل جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ تو ان کے پولیس اور ان کام کی سرپرستی میں اپنے کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جیل حکام جو ہیں عدالتی فیصلے سے واقف نہیں ہیں کہ عدالت کیا چاہتی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح انسانی سلوک کیا جائے۔ تو جیل حکام تو کیا واقف ہوں گے؟ ہمارے شہری حکام جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں، اور واقف ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، صاف ہوا چاہیے، ان کو علاج چاہیے، کچھ نہیں ان کو، سب کچھ معلوم ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ معلوم نہیں، سب پتہ ہے، لیکن انہیں چونکہ ساری چیزیں مفت کی اور بے تحاشا ملتی ہیں،
اس لیے عوام کی کیوں پرواہ کرنے لگے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ حکام جو ہیں، جیسے جسٹس صاحب نے فرمایا 2-4 روز رہے ہیں وہ تو پتہ چلے ان کو، تو 2-4 روز رہنے درکنار حکام جانے کے لیے اگر کبھی دورہ کرنے کا کوئی پروگرام بھی بنا لیں تو جناب کئی دن پہلے سے وہ صفائی اور ستھرائی اور جیلوں قیدیوں کے حالات کو اچھا کرنا، ان کے کھانے کے انتظامات کرنا اچھے، تاکہ جو صاحب آ رہے ہیں دورے پر انہیں پتہ چلے کہ بھئی یہاں تو یہ جنت میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستان کی جیل نہیں ہے، یہ تو بڑا عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ سارا پورا ملک کا نظام، میں کہہ سکتا ہوں 1-2 سال کو چھوڑ کر پورا نظام فراڈ پر مبنی ہے، فریب پر مبنی ہے، جعلی سارے کام دکھائے جاتے ہیں، اور اصل میں 22 کروڑ عوام نہایت اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور انہوں نے فرمائی ہے کہ اڈیالہ جیل میں 2000 قیدیوں کی جگہ ہے، لیکن وہاں 5000 قیدی رہ رہے ہیں۔ تو آپ تصور کر لیجئے کہ 2000 کی جگہ ہو اور اس میں 5000 لوگ رہ رہے ہوں، تو کیسا انسانیت سوز ماحول ہوتا ہوگا ان کے لیے، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے یا بالکل قریب قریب لیٹے ہوئے، کروٹ بھی نہ بدل سکے، رات کو سونا ہو تو بیٹھنے کی، اور پھر 2000 کی جگہ والے میں 5000 رکھے ہیں تو ان کو کھانا پینا کیا دیتے ہوں گے؟ ویسے ہی مشہور ہے کہ پتلی دال اور سوکھی روٹیاں اور پانی ان کو دیتے ہیں، تو پھر اگر آدمی زیادہ ہو گئے اور بجٹ ہے 2000 کا وہاں کا، تو 5000 میں تقسیم ہوگا تو کیا حل ہوتا ہوگا۔ اچھا، پھر ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے، اور حقیقت ہے یہ کہ جو باہر طاقتور ہیں جیل کے اندر بھی وہ طاقتور ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے سراج درانی صاحب ہیں ہمارے سندھ کے جو اسپیکر صاحب ہیں، یا اور دوسرے لوگ ہیں، یہ جب جیلوں میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے آپ کی طرح عام قیدی کی طرح تھوڑی رہتے ہوں گے، وہاں بھی ان کی ٹھاٹ باٹ شاہانہ زندگی ہوتی ہے وہاں بھی۔ تو جیل کے باہر جو بااثر ہے، جیل کے اندر بھی وہ بااثر ہوتا ہے، اس کے لیے تمام عیاشیوں کے انتظامات ہوتے ہیں، اور بیچارہ عام قیدی اس کو تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری پیٹ بھر کے نہیں ملتی، مار پیٹ وہ الگ ہے، بات پہ رشوت، ان کے جو آتے ملنے والے ان سے رشوت لیتے ہیں کہ اگر پیسے دو گے ٹھیک ہے ورنہ ہم ان کو ماریں گے، جو بھی قیدی ہے وہاں۔ تو خیر آگے چلتے ہیں ہم کہ جیلوں میں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیلوں میں کرپشن کا، ظلم کا نظام بدترین ہے۔ باہر بھی ہم کوئی ظلم سے آزاد نہیں ہیں، لیکن وہاں جو قیدی ہیں بیچارے وہ تو شاید انسان بھی نہیں سمجھے جاتے، بات پہ ان کی پٹائی ہونا، ان سے مشقت لینا، ان کو کھانا پینا بند کر دینا، ایسی کوٹریوں میں کہ جہاں ان کی سننے والا نہ ہو وہاں انہیں بند کر کے اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور بات جو بااثر اور عام قیدیوں کو تو فرق میں نے بتا دیا ہے، لیکن ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ کراچی کے قیدی جو ہیں وہ کرائے پر اسپتالوں میں رہتے ہیں، یہ جیل حکام سے ملی بھگت کر کے، میں بیمار ہوں مجھے اسپتال میں جانا ہے، اور اسپتال بھی پہلے سے کرائے پہ لے رکھا ہے۔ اب جو کرائے پر اسپتال لے رکھا ہوگا یا کمرہ لے رکھا ہوگا تو وہاں کتنے عیش و آرام ہوتے ہوں گے، ان کے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہوں گے۔ قیدی سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ رہیں، جیل کے اندر بھی قیدی نہیں ہوتے تو اسپتال میں آ کر تو اور زیادہ آزاد ہوتے ہیں وہ۔ تو اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ اچھا، ہمارے یہاں 2 افراد مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، یعنی شریک چیئرمین ہیں، چیئرمین نہیں ہے وہ، اصل چیئرمین ہیں ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو، یہ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہوتی ہے کون سی گدھا گاڑی، اس کے ساتھ ایک پخ لگا ہوتا ہے، تو کو چیئرمین کو آپ پخ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ رہے جیل میں، اور ڈاکٹر عاصم صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی کے، یہ جتنے دن جیل میں رہے ان کا بیشتر وقت اسپتالوں میں گزرا ہے، یعنی جیل حکام سے یہ کہہ کر کے ہم بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اسپتالوں میں عیش نہیں کہہ رہا ہوں میں، عیاشی کہہ رہا ہوں، سارے عیاشی کے انتظامات وہاں ان کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ اگر قیدی بھی ہوں تو میں تو کہتا ہوں یہ عام ہمارے شہریوں سے بہتر ہیں یہ۔ تو خیر ہمارے جو چیف جسٹس صاحب نے، اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وزراء اور حکام اور جج صاحبان 2-3 روز رہیں جیل میں تو شاید نظام اچھا ہو جائے۔ اچھا نہیں ہوگا، وہ جتنے روز رہیں گے اس دن اچھا ہوگا، پھر جیسے ہی وہ باہر آئیں گے اس کے بعد وہی خرابی کا سارا دور جو باہر بھی ہے جیلوں کے اور اندر بھی ہے۔ تو اچھا پھر یہ
پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں مستقل طور پر رکھا جائے، جج صاحبان کو، وزیروں کو، حکام کو، کہ بھئی آپ یہیں رہیں۔ اب جب وہاں رہیں گے تو جیلوں کا عمومی انتظام بھی شاید بہتر ہو جائے۔ اب یہ تو وہاں جاتے ہیں تو عیش کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو عیش کرتے ہیں، تو جہاں حکام عیش کے عادی ہوں وہاں عوام کو سہولت ملنے کا کوئی یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا پورا معاشرہ، پورا ملک ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ایک بہت بڑا جیل خانہ ہے۔ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، پانی صاف نہیں ملتا، دوائیں نہیں ملتی، اسپتال میں جائے تک۔ اچھا یہ کیا کرتے ہیں بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں؟ وہ جناب انکم سپورٹ کارڈ دیں گے پروگرام کے تحت، صحت کارڈ یہ دے رہے ہیں، خوراک میں 50,000 روپے تک جس کی آمدنی ہے یا اس سے کم، اس کو 1,000 روپے ماہانہ کی رعایت دے رہے ہیں راشن میں۔ اس سے زیادہ مذاق کسی قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان سے بڑی درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اب تو ہمارے ساتھ مذاق بند کر دیں، ہمیں انسان سمجھیں اور انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کریں، اور جھوٹے دعوے، وعدے، فریب، سازشیں یہ سب ختم کریں گے تب کہیں جا کر عوام کے حالات بہتر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ آپ اگر میرے اس پروگرام کو پسند کرتے ہوں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ ظلم کے خلاف یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ و ناصر، اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ باقی بشرط زندگی باقی۔